السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا نام ابراہیم کیوں رکھا گیا اور وہ سبب کون سا تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل منتخب ہوئے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض مشائخ سے جو اہل علم تھے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم فکر تھا، پھر وہ بری ہو گئے اس فکر سے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو آخرت کا ہم یعنی فکر تھی اور دنیا سے بری تھے، اس لیے انہیں ابراہیم کہا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اس لیے کہا گیا کہ وہ زمین پر کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل اس لیے منتخب فرمایا کہ وہ نہ اللہ کے سوا کسی کے پاس گئے اور نہ کسی سے کوئی سوال کیا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اس لیے منتخب کیا کہ وہ کثرت سے محمد اور ان کے اہل بیت پر درود بھیجتے تھے۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل منتخب ہی اسی لیے کیا تھا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے اور نماز شب پڑھتے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل منتخب کیا تو ملک الموت خوشخبری سنانے کے لیے ایک گورے چٹے نوجوان کی شکل میں دو سفید لباس پہنے ہوئے سر سے پانی اور تیل ٹپکتا ہوا آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کا دستور تھا کہ جب کسی کام کے لیے جاتے گھر کا دروازہ بند کر دیا کرتے اور اس کی کنجی اپنے پاس رکھتے۔ یہ بہت صاحب غیرت آدمی تھے۔ الغرض اس دن جب واپس گھر پہنچے تو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل شخص آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو بڑی غیرت آئی اور پوچھا کہ اے بندہ خدا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس گھر کے رب نے مجھے اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، اس گھر کا رب مجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہے، مگر تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خوف طاری ہوا اور کہا کیا تو میری روح قبض کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو خلیل بنایا ہے، اس کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا وہ بندہ کون ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تا دم مرگ اس کی خدمت کروں گا۔ ملک الموت نے کہا کہ وہ بندے آپ ہی تو ہیں۔ تو آپ حضرت سارہ کے پاس پہنچے اور کہا اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرسلون اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ ان کی ضیافت کے لیے بچھڑے کا گوشت لائے۔ ان لوگوں نے کہا ہم یہ گوشت نہیں کھائیں گے جب تک آپ یہ نہ بتا دیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کی قیمت یہ ہے کہ جب تم کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہو، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ کہو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا سچ ہے، یہی اللہ کے خلیل ہونے کے حقدار ہیں۔
اور وہ 4 عدد تھے اور جبرائیل علیہ السلام ان کے سردار تھے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ وہ ابھی فضا میں ہی تھے اور آگ میں گرا چاہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم نے کہا، لیکن تم سے میری کوئی حاجت نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو اللہ نے آگ کی طرف وحی کی کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے ابراہیم کو ذرہ برابر اذیت دی تو میں تجھ پر عذاب نازل کر دوں گا۔ اور جب اللہ نے کہا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، سورہ انبیاء آیت نمبر 69۔ کوئی شخص 3 دن تک آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا اور اس سے پانی تک گرم نہ ہو سکا، اس لیے کہ وہ ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی روح قبض کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے پاس ملک الموت آیا اور کہا، السلام علیک یا ابراہیم۔ آپ نے فرمایا، وعلیک السلام یا ملک الموت، تم کیسے آئے؟ کوئی حکم لے کر آئے ہو یا خبر مرگ سنانے آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا، خبر مرگ ہے، اسے قبول کیجئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، کیا تم نے کہیں دیکھا کہ کوئی دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ملک الموت واپس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ملک الموت، ان کے پاس پھر جاؤ اور ان سے کہو، کیا تم نے کہیں دیکھا ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کی ملاقات سے گریز کرے، بلکہ دوست تو اپنے دوست کی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح و شام یہ کہا کرتے تھے، اپنے رب محمود کی قسم، میں نے صبح کی اور اس حال میں صبح کی کہ کسی شے کو اللہ کا شریک قرار نہیں دیا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے اللہ کو نہیں پکارا اور اس کے سوا دوسرے کو اپنا ولی نہیں بنایا، چنانچہ اس بنا پر ان کا نام عبدًا شکورا ہو گیا۔